خصوصا على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صلوات قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. الله حافظي ومحمد إمامي وعلي خلفي والفاطمة والحسن يميني والحسين يساري وهؤلاء حصاري وحصار أهلي ومالي وبلدي وجيراني وجداري برحمتك يا أرحم الراحمين. بات سن لو سنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں دعوت فکر دوں گا. تو آخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو علم ہے کہ ہمارے اس عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا جو موضوع ہے وہ میں نے یہ رکھا تھا، اس کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی ہستی ہے، وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس ہستی کو نہ مانا جائے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. جو ابھی آج نئے آئے ہوں بتا رہا ہوں، کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ ایمان اللہ پہ، ایمان اللہ اس کے رسول پہ، اور ایمان اللہ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور دلائل سے ثابت کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ اللہ پہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے، اور علی بن ولی اللہ اس نور پہ ایمان ہے. آج پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ پارہ نمبر کیا ہے؟ پھر بولو، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف. پھر کہتا ہوں قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجھ رہا ہوں، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. یہ جو تم مجلس سنتے ہو نا، میری ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ گھر جا کر آیت بھی چیک کیا کرو اور ترجمہ بھی چیک کیا کرو، اس کی تفسیر بھی چیک کیا کرو، تاکہ تمہارے ایمان میں کوئی مضبوطی تو ہونا، تمہیں اپنے مذہب کی سمجھ آ جائے، تیرا مذہب کتنا سچا مذہب ہے.
عقیدے کی دلائل تو اتنے مضبوط ہیں، تجھے اس بات کی سمجھ تو تب آئے گی نا جب تو سن کے دیکھے گا، اور پھر تجھے اس مولوی کا بھی پتہ چلے گا کہ مولوی کیا کہہ رہا، سمجھے؟ جب تم نے دیکھنا ہی نہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری اپیل ہے کہ گھر جا کے دیکھنا۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے۔ سن اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن ببالی اہل حدیث، فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا نام چاہے تو میں اس کا ترجمہ غلط کیا، پھر کہتا مجھے دنیا کی جس عدالت کا لے چاہے بلاؤ میری سوا ہے بہت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن میں نہیں کہتا کہہ رہا کہ بس من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اللہ تمہارا اے محمد تو پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ ان ترجمہ سمجھو گے پھر میں آگے جاؤں گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تو پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ صلوات کرو بابا جی اللہ۔ بھائی سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اب آپ ترجمہ نہ سمجھے تو مجھے دکھ ہے نا، رسول میرا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اب جو گزر ہی جائے اس سے تو پوچھا نہیں جاتا۔ ہمارے سیالکوٹ کی زبان میں جو گزر جائے نا، کہتے ہیں بندہ مر گیا، تو جو مر ہی جائے اس سے تو پوچھا نہیں جاتا۔ کہ پوچھا جاتا ہے؟ جب یہ پوچھنے کا کلیہ قاعدہ اصول قانون یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہو۔ یہ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ اگر میں مجلس پڑھ کے پھر واپس سیال کو چلا جاؤں اور پھر تم نے صرف بندہ کھڑا ہو کہے کہ پوچھ اس مولوی سے پڑھ کے چلا گیا، پوچھ اس مولوی سے جو پڑھ کے چلا گیا، اور بندہ کہے گا وہ آؤٹ آف سینس ہو پاگل۔ اگر پوچھنا تو اس وقت پوچھتا جب مولوی تیرے سامنے تھا، سمجھ آئی نا؟ تو جو گزر ہی جائے اس سے تو پوچھا جاتا ہی نہیں۔ ہم سمجھ آ گئی نا کہ تیرا گزرنا اور ہے، نبیوں کا گزرنا اور ہے۔ تو گزرا تو گزر ہی ہے، ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو نہیں نہ سمجھے مجھے کوئی روک نہیں ہوا، یہ واحد وہ آیت ہے پورے قرآن میں جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا۔ اچھا تو نہیں سمجھا، میں جملہ آسان کر دیتا ہوں۔ یہ واحد آیت ہے پورے قرآن میں کہ جن کا یہ دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، خدا کی قسم دیکھا کو قرآن کی ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے۔ کہاں ہے تیرے میرے مولا حضرت کرار کے پاس آئے، آپ کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے۔ مولا نے پوچھا کس آیت ہے؟ کہتے ہیں یا علی 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ یا علی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا، نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا۔ یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، کب کہا
پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نے نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا سنو میرے رسول کے صحابیوں، جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے میں جانتا ہوں کہ میری اولاد کیا گاڑی سمجھ نہیں آتا، اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ ایک ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں، گاڑی ہم نے سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے۔ اچھا یاری پھر آپ بتائیں اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، اللہ نے نہ اس آیت کو مکے میں نازل کیا نہ اس آیت کو مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیے نہیں۔ اچھا یاری کہاں نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، آواز خالقہ کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اچھا یعنی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، حضرت اسماعیل وہاں موجود، سارے نبی میرے محمد کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر میرے محمد نے بیت المعمور کے اندر قدم رکھے، سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب لکھا ہے میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے معراج النبی، لکھنے والا ہے علامہ الہی بخش لاہور والا۔ مجلس ختم ہو جائے گی، اگر آپ نے یہ جملہ میرا سمجھ لیا نا، میں شاہ نظر کے ساتھ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، مجلس یہاں ختم ہو جائے گی اگر میرا یہ جملہ سمجھے۔ کہتے ہیں جب رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے نا، علامہ الہی بخش لاہور والا لکھتا ہے اپنی کتاب معراج النبی کے اندر کہ موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کلام نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ یہ خیال آنا تھا نا موسیٰ کے دل میں کہ نبیوں کا امام میں بنوں گا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اب خود خیال کرنا موسیٰ نبی ہے، کوئی رضی اللہ نہیں، موسیٰ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں خیال آیا امامت کا، علامہ الہی بخش لاہور والا لکھتا ہے لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ تو اگر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک عبدالوہاب ربلی کو چیلنج کر رہا ہے، تو تجھے سمجھانا چاہیے ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت؟ کہ محمد کے آگے کھڑا ہو وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کرنے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ آوازیں کھڑ کے جبریل جیل پہ چلی، دھرتی کو جاؤ بیت المعمور کے اندر، میرے کریم کے دل میں سوال آیا ہے وہ بھی محمد کے ہوتے ہوئے، امامت کیا ہے وہ بھی محمد کے ہوتے ہوئے، لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جبریل جاؤ جلدی کر جا کے میرے محمد کو جلدی سے نبیوں میں کھڑا کر دو۔ علامہ صاحب دیکھتا جبریل آئے، اللہ کے نبی کو نبیوں میں کھڑا کیا، صاحب میرے محمد کا جلدی سے بازو پکڑو، پکڑ کر نبیوں میں بلند کر کے دکھاؤ، جملے ضائع کیے مجھے دکھ ہوگا۔ دیکھتا جبریل آئے، جناب محمد کا بازو پکڑا، پکڑ کے فضا میں بلند کر کے دکھایا۔ علامہ صاحب دیکھتا جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا، پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا، کسی موسیٰ
کے نام بھی لکھ لیں, ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں, ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لیں. ہماری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء ملا عبدالرحیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے جنابیت المودت قاضی سلیمان قنطوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے ارجح المطالب ملا بیت اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے. اگر ان چاروں کتابوں میں حوالہ نہ ہو میں پھر ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے کچھڑ کے چوک پہ کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ. اگر ہاتھوں پہ سن لو تیری چاروں کتابوں میں لکھا ہے. اللہ کے نبی نے جب نبیوں سے پوچھا نا اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے, تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے, تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی یکسبار ہو کے بولے اے اللہ کے رسول ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے, ہمیں حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے. بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار لیے تھے؟ نبی یکسبار ہو کے بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنے توحید کا اقرار لیا. اللہ نے کہا او نبیوں پڑھو لا الہ الا اللہ. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہماری رسالت کا اقرار لیا. ہم نے کہا پڑھو محمد الرسول اللہ. ہم سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ. اس کے بعد یا رسول اللہ اللہ نے تمہارے عزیز بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا. کہا نبیوں پڑھو سارے علی بن ولی اللہ. ہم سب نے پڑھا علی بن ولی اللہ. بات وسیعت نہیں دوستو, نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں, نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا, جب تک نبیوں نے علی بن ولی اللہ نہیں پڑھا, نبیوں کو نبوت نہیں ملی, تجھے علی کے بغیر جنت ہے. نبوت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبوت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے نبوت افضل ہے, نماز نہیں. نبوت افضل ہے نا, تو جب علی کے بغیر نبوت نہیں ہوتی تو علی کے بغیر نماز کیسے ہوگی؟ آدم کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ. جناب نوح نبی اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل حبیب اللہ, جناب موسیٰ کلیم اللہ, جناب عیسیٰ روح اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ چل ہم دونوں شیعہ سنی بھائی لاکھ لڑائی کا نتیجہ, دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں باری باری. پہلے اپنے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں, پہلے اپنے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں یا صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ تم بتاؤ تم نبی اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھا یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا یا نبی اللہ تم بتاؤ نبی اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے؟ ان کو چھوڑتا ہوں, اپنے نبی سے پوچھ لیں یا رسول اللہ تم بتاؤ تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ یا رسول اللہ تم بتاؤ تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا, آدم سے پوچھا, نوح سے پوچھا, ابراہیم سے پوچھا, اسماعیل سے پوچھا, تمام نبیوں نے یکسباہ ہو کے ایک ہی جواب دیا. پتہ کیا بات ہے؟ آدم کی بات ہے یا آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ بنتا, نبی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ بنتا, اسماعیل ذبیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ
نبی کی ولایت کا اعلان مناتا رسالت نہ باقی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان عمرہ گول ہے اعلان اونچی بول رہا اعلان یہ میں تو نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا بارہ نمبر 6 سورہ المائدہ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب پہنچا دے تو اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل ہوتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تو نے ایسا نہ کیا اگر تو نے یہ حکم نہ بتایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو اے محمد کیا تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی کوئی کام کیا ہی اونچی بول رہا کوئی کام کیا ہی اور رکھا ان کے ساتھ کے پوچھو حکم کیا تھا نماز تھی روزہ تھا حج تھا زکات تھی قربانی تھی ارے وہ نماز تھی تو نماز کا بھی پڑھ کے آئے تھے ارے وہ حج تھا تو حج کر کے آئے تھے اگر وہ قربانی تھی قربانی دے کے آئے تھے سب کچھ کر کے آئے تھے نا علماء نے لکھنا اللہ نے اس آیت کو اس وقت نازل کیا جب اللہ کے رسول اپنے آخری حج کے خطبے کے بعد مکی اور مدینے کے درمیان سینٹر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے کمے گدیر کمے اس کا معنی ہے پانی کی چھپڑی پانی کی چھپڑی نہیں پانی کی چھپڑی کمے گدیر کا معنی ہے پانی کا چھپڑی جب وہاں نبی پہنچے نا اللہ نے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اے میرے حبیب پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل کیا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو نے پھر رسالت کا کوئی کام کیا ان کو رسالت کا کوئی کام کیا جب یہ حکم نازل ہی نہیں آئے اللہ کے نبی نے چاروں طرف دیکھا جہاں جہاں دکھا کہا رک جاؤ جناب بلاس سے کہا بلا تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ تم حیا علی خیر العمل کی صدا لگاؤ آواز لگاؤ حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف ان جڑی زیادتی تو سب مولانا کی تھی میں وہی دسا گا جڑی انہاں کی تھی میں دسے نہیں دسا کوئی بھی توضیح کھول کے پڑھ لینا کسی بھی ہٹ کے لکھی ہوئی توضیح کھول کے پڑھ لینا میری پوری ذمہ داری ہے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں پڑھ لینا حیا علی خیر العمل آؤ اچھے عمل کی طرف یہ آواز ہے پلاوا ہے تو سمجھ آ رہی یہ پلاوا ہے آؤ اچھے عمل کی طرف ہاں آؤ اچھے عمل کی طرف وہ عمل کیا ہے بعد میں بتاتا ہوں آؤ اچھے عمل کی طرف یہ زیادتی نہیں یہ جو بلاوا ہے نا آؤ حیا علی خیر العمل آؤ اچھے عمل کی طرف اس کو تم کہتے ہو یہ جزوِ اذان ہے یہ جزوِ اذان ہے اور جو عمل ہے وہ اذان سے باہر ہے بلاوے کو کہتے ہو یہ جزوِ بلاوے کو کہتے ہو یہ جزوِ اذان ہے تو جو عمل ہے جس کے لیے نبی نے بلایا تھا وہ کہتے ہو اذان سے باہر ہے کبھی کہتے ہو مستحب سمجھ کے بیٹھے ہیں کبھی کہتے ہو قربت لینے کا کرتے ہیں کیوں جب آواز واجب ہے آواز اذان کا دودھ ہے تو پھر علی بھی اذان کا دودھ ہے وہ عمل بھی اذان کا دودھ ہے حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ جناب ابراہیم نے آواز دی حیا علی خیر العمل آؤ اچھے عمل کی طرف جہاں جہاں دکھا وہاں وہاں رک گیا آگے والے آگے پیچھے والے پیچھے دائیں والے دائیں بائیں والے بائیں سب رک گئے اب میرے ذاکر بھائی پڑھتے ہیں نبی کے پاس منبر نہیں تھا نبی نے کیا کیا اونٹوں کے پران اتارے بڑا جملہ میں نے کہا کہ تمہاری سمجھ آ گیا اونٹوں کے پران اتارے جہاں نبی نے یہ خطبہ دیا تھا وہاں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 بات سمجھائیے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 ٹھیک ہے اگر نبی سارے پلان اتارتے نا سارے پلان اتارتے تو کتنا پلان ممبر بن جانا تھا جب 1,24,000 پلان رکھا جائے اور 24,000 بوریے رکھی جائے ایک اوپر تو کتنے اوپر بلند ہو جاتا ہے سمجھ آ رہی میری بات نہیں میرا چیلنج اپنی دنیا کو لگا کہ نبی نے ہر صحابی کا پلان
میں دیکھتے ہیں پتہ نہیں اتنی گرمی میں کون سا آخر حکم آ گیا, نبی نے ہمیں کھڑا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر گزری وما ينطق عن الهوى والی زبان ہر کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں اینا اینا علی ابن ابی طالب, حیدر قرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا یا علی میری بات ممبر پہ آؤ. اب نبی کی ممبر پر, علی ممبر پر. یہ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے جو تیرے مولا کی عظمت میں نبی نے دیا تھا. بات کو سمجھے کتنے گھنٹوں کا؟ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے جو نبی نے علی کی شان میں دیا تھا. اب وہ ممبر بن گیا. نبی نے خطاب کرنا شروع کیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ اب یہ جملے سمجھیں, اللہ میرا مولا ہے, کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں. پھر نبی نے جناب علی کے بازو کو تھوڑا سا بلند کیا, بلند کر کے دیکھا میں, ہاں واقعی تم مجھے مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کو مولا مانتے ہیں. کہا نا مولا مانتے ہیں. اور چھوٹا فرماتا دیکھ لو, من کنت مولا ہوں فہذا علی بن مولا, کہ جس کا میں مولا اس وقت کا یہ علی مولا. میں نے جملہ کہہ رہا ہے 10 سال تک میرے ذہنوں میں نہ گھوما, میں نے دروازہ زہرا کے سر کو جھکایا نہیں ہے. میں نے تمہیں خود سمجھ لیا. ہاں من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کنتو سے متکلم ماضی کا صیغہ, واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے, جو جس کا ترجمہ حاضر میں بھی ہوتا ہے مستقبل میں بھی ہوتا ہے. بات آ رہی ہے نا, اس کے 3 ترجمے بنتے ہیں. 3 ترجمے. من کنت مولا ہوں, جس کا میں مولا تھا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں گا, اس کا علی مولا ہے, اس کا علی مولا ہے. سمجھے کہ اس کا علی مولا ہے. اب تیری 10 کتابوں کے اندر یہ حدیث رسول ہے جو میں کتابیں نما کے حدیث بیان کر رہا ہوں. جہاں تک میری آواز آ گیا آپ نے لکھنا ہے, اور لکھنا تو لکھ لو, سننا ہے تو سن لو. کہ جب نبی نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا نا, تو تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے. تیری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری, 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور 8ویں اور 9ویں صدی کے مجدد محدث مفسر غور 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواز صدیق الحسن البوالی اہل حدیث لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے کنز العمال اسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. 6ویں کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. 7ویں کتاب ہے السواق المحرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. 8ویں کتاب ہے ارجح المطالب بیت اللہ امرزری اہل سنت لکھتا ہے. 9ویں کتاب ہے کوكب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے جنابی المبدت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. تیری ان 10 کتابوں میں حوالہ نہ ہو, مجھے کھڑے کے چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پر لٹکاؤ. تو پھر سن لو, تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے جب نبی نے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جب کا میں مولا تھا, لکھا ہے اعلان کا کرنا تھا اللہ کو. آج کا یہ اعلان, نبی کا یہ اعلان, محمد کا یہ اعلان اتنا پسند آیا, علی کی ولایت کا یہ اعلان اتنا پسند آیا. کہا جبریل جا کے میرے محمد سے کہا دے, اے میرے محمد تیرا یہ علی کی ولایت کا یہ اعلان, تیرا یہ علی ولی اللہ کا یہ اعلان مجھے اتنا پسند آیا ہے. جا کے کہا دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محمد سے کہا دے اے محمد آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا, آج کے دن میں نے تیرے دین کو پورا کر دیا. آج کے دن سے پہلے نماز تھی, دین نامکمل, روزہ تھا, دین نامکمل, حج تھا, دین نامکمل, زکات تھی, دین نامکمل. آج ہوا کیا ہے, تیرے میرے مولا حیدر ہدایت کا اعلان ہوا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج دین پورا کر دیا. پر تجھے سمجھنا چاہیے اور جیسا علی کے بغیر خدا نے کہہ رہا ہے میرا سارا دین نامکمل ہے, اور علی کے بغیر تیرا کلمہ اذان و نماز کیسے
مکمل اب بولو مکمل ہے نہیں نا ہو سکتی میں لاہور میں پہلے پڑھتا لاہور میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو تم ذرا یہ تو بتاؤ علی بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا میں نے کہا چلو بتاتے ہیں پہلے آپ بتائیں جو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا تم نبی والا کلمہ سناؤ ہم علی والا کلمہ سناتے تو سمجھ آ رہی کہتے نہیں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ تم پڑھتے ہو کیا جناب علی نے بھی خود یہ کلمہ پڑھا ہے یا پڑھایا میں نے کہا ہاں پڑھایا پھر تجھے نظر نہیں آیا تجھے نظر نہ تیری کتاب ہے جس کا نام ہے شواہد النبوت شواہد النبوت اس کا کس نے لکھا ہے ملا عبد الرحمن جامی یہ جامی کا پتہ کون ہے میرے بھائی کہتے ہیں یہ جو جامی ہے نا یہ عاشق رسول ہے دماغ پڑھا دیا مولوی بڑے شعر گاؤں ہیں جرا عشق جامی تے رومی نو دیتا وہ بھی عشق سانوی کر کے آتا کملی جانے وہ جامی لکھتا ہے شواہد النبوت کے اندر چلو میری نہ مانو اپنے عاشق ہی مان دو میری نہ بات مانو تم اس عاشق کی بات ہی مان لو وہ عاشق اپنے کتاب شواہد النبوت کے اندر لکھتا ہے کہ میرے مولا حیدر کرار جنگ صفین میں دشمن کے مقابلہ میں جا رہے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں صلوات پڑھو بابا دے آپ کے صحابہ ساتھ تھے راستے میں آپ کے صحابہ کو پانی کی طلب ہوئی میری طرف دیکھنا پانی کی طلب ہوئی لیکن پانی وہاں موجود نہیں تھا آگے کہتے ہیں یا علی ہمیں بڑی سخت پیاس لگی ہے ہمیں پانی چاہیے اچھا مولا نے پوچھا بھی کہتے پانی مل سکتا ہے کہا کہ نہیں ادھر پانی نہیں مل سکتا دور سے ہے کہیں ادھر پانی مل جائے اچھا ایک بڑا پیاسا تھا وہ کہتا ہے یا علی ہو سکتا ہے ہم نے سے کہیں بیماری نہ جائے کوئی بیماری نہ جائے تو سارے مولا علی کے جو ماننے والے تھے سارے ایک جیسے نہیں تھے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ مولا کے قریب تھا نا مولا کے قریب جا کے کہتا ہے یا علی یہ کیا ہمیں دور اور نزدیک سنا رہے ہو پہلے آپ تو کیا آپ علی نہیں فرمایا نعم علی ہاں میں علی ہوں اگر آپ علی ہیں نا ہم ابھی اور اسی وقت یہی سے پانی پیئیں گے ابھی اسی وقت یہی سے پانی پیئیں گے جب جملہ کہا مولانا عبد الرحمن جامی لکھا میرے مولا ہے بکر آپ جس ٹاچی پر سوار تھے نا مولانا نے ٹاچی کو چاند کر آگے چاند کر پیچھے چاند کر دائیں بائیں چلانے کے بعد مولا زمین پر اترے اب جملہ ادا کیا تو مجھے دکھ ہوگا مولا ٹاچی سے زمین پر نیچے اترے مولا نے زمین پر ایڑی لگائی ایڑی لگا کے کہتے ہیں او میرے ساتھی اس جگہ کو کھودو کیا تم کھودو گے تو نیچے بدری پتھر آئے گا پتھر کو ہٹاؤ گے اس کے نیچے پانی کا وہ چشمہ ہے جس کا پانی برف سے ٹھنڈا شہر سے میٹھا دودھ سے سفید ہے جامی لکھتا ہے مولا حیدر کرار کے کہنے پر مولا کے صحابہ نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا یاد تو نہیں کی صحابی کے کہنے پر مولا کے کہنے پر صحابہ نے اسے کھودنا شروع کیا صلوات پڑھو بابا دے بلانا پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلانا مجھے جملہ سمجھا میرا ٹائم ختم ہو گیا لیکن جملہ مکمل کر کے ممبر چھوڑا میری طرف سے مولا کے کہنے پر جب جگہ کو کھودا آگے بدری پتھر آ گیا لگے مل کر ہٹا رہے لیکن کسی سے پتھر ہٹک نہ سکا جامی لکھتا ہے مولا علی کے پاس آ کے کہتے یا علی وہ تو پتھر آ گیا تو میں آدھر اٹھاؤ کہا ہم سے تو اٹھایا نہیں جاتا اور پھر کہا یا علی کرو جامی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں شواہد النبوت کے اندر لکھتا ہے مولا علی تیرے مولا کہتے کرا اس پتھر کے قریب آئے مولا نے پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا مولا نے انگلی سے اشارہ کیا پتھر نے اپنے مقام کو چھوڑا پانی نے بات کر مولا کے قدموں کا بوسہ لیا پانی نے بات کر
پانی لے لیا پی لیا کہا اسی کو اسی طرح بند کر جامع دیکھا ہے یہ وہ چشمہ بند کر رہے تھے سامنے عیسائیوں کا کلیسا کا گر جاتا وہاں سے عیسائی رہا بھاگتا وہ قریب آیا قریب آ کے کہتا انت نبی کیا تم کوئی نبی ہو انت نبی کیا تم کوئی نبی ہو میرے مولا فرماتے اللہ انا نبی میں نبی نہیں ہوں کہتا انت وسیع نبی کیا تم کسی نبی کے وسیع ہو مولا فرماتے ہیں نام انا وسیع محمد ہاں میں محمد کا وسیع ہوں جملہ ظاہر کیا مجھے دکھ کہا وہ کہا جب کہا میں محمد کا وسیع ہوں پھر وہ کہتا ہے مولا پھر سن لو میری 80 پشتیں اس گرجے کی متولی رہ چکی ہے ہر گزرنے والا آنے والے کو بتاتا ہے ہمیں حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے یا تو اس کو کوئی نبی ظاہر کرے گا یا اس کا کوئی وسیع ظاہر کرے گا کوئی وسیع ظاہر کرے گا جس کے وقت میں وہ چشمہ ظاہر ہو ہمیں عیسیٰ کا حکم ہے اس ظاہر کرنے والے کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرے اور اس کا کلمہ بھی پڑھے اس کا کلمہ بھی پڑھے اگر ابھی تک یہ کلمہ تیری کتاب میں لکھا نہ ہو جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے میں تب ذمہ دار ہوں لکھا نہ ہو تو میں مجرم کہتا مولا پھر پڑھاؤ کلمہ مولا پڑھاتے پڑھے کلمہ وہ کہتا پڑھاؤ کلمہ مولا پڑھاتے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان